اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ سرح زیارت جامعہ کبیرہ کہ یہ ائمہ علیہ السلام کا شناختی کارڈ ہے، درس امامت ہے، اور جسے زیارت جامعہ کبیرہ سمجھ آ جائے اسے بندگی سمجھ آ جاتی ہے اور دعا جشن کبیر سمجھ آ جاتی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے کہا کہ محمد اور آل محمد تم نماز کو قائم کرنے والے ہو، پوری شرائط نماز کو پوری شرائط کے ساتھ پڑھنے والے ہو۔ ہارون رشید کا جاسوس جب زندان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جاسوسی کرنے آیا، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، ہارون کو بتا رہا ہے کہ کثیراً یقول فی دعائی، میں نے اکثر دنوں میں انہیں دعا میں دیکھا، خدا کی حمد بجا لاتے ہوئے دیکھا، رات کو عبادت میں مشغول پایا، نماز میں مشغول پایا، قرآن کی تلاوت میں مشغول پایا، دعا میں مشغول پایا، دن کو روزہ رکھ لیتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے اور محراب عبادت سے توجہ نہیں ہٹاتے تھے۔ مکمل نماز گزار ہے امام، قائم کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے ہیں کہ ابن اسیر کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کثیر الصوم والصلاۃ، تمام ائمہ علیہ السلام اسی طرح کثیر الصوم، ہر وقت عمل خیر انجام دیتے تھے۔ وآتیتم الزکوٰۃ، اے محمد اور آل محمد تم سب نے زکوٰۃ ادا کی۔ بس آتیتم زکوٰۃ یعنی آتیتم الفقیر والمسکین الزکوٰۃ، کہ فقیروں کو، مسکینوں کو تم نے زکوٰۃ دی۔ اور آگے سبحانی فرماتے ہیں کہ وہ زیادتی، وہ اضافہ جو خداوند عالم کی برکت سے حاصل ہو اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ یعنی پاکیزہ مال، پاکیزہ مال۔ مکی آیات زکوٰۃ کو بیان کرتی ہیں، وہ مستحب زکوٰۃ، اور مدنی آیات جو زکوٰۃ بیان کرتی ہیں وہ واجب۔ یہ فرق ہے کہ آپ دیکھیں، فرق یہ ہوگا سورہ توبہ میں ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ، ان سے صدقہ لو تو طہرہم، انہیں پاکیزہ کرو، انہیں پاکیزہ کرو۔ ٹھیک، اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، بس یہ جملے احکام شریعت کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں کہ محمد اور آل محمد احکام شریعت پر پورے اترتے ہیں۔ یہ دو جملے یہی بیان کریں، صرف یعنی ایک سرسری سا بیان کیا، لیکن یعنی مراد سارے احکامات پہ پورا اترنا، حج پہ، زکوٰۃ، نماز، باقی ساری فروعات دین، سارے فروعات دین پہ آپ پورے اترتے ہو، موحد بھی ہو، اصول میں بھی کامل ہو، اصول دین میں بھی کامل ہو، اور فروعات دین میں بھی کیا ہو، کامل ہو، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ۔ ٹھیک، بس زکوٰۃ خداوند عالم سے رابطے کو بھی مضبوط کرتی ہے اور مخلوق خدا سے رابطے کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ قرآن کریم نے کہا مثل الذین ينفقون اموالہم، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اپنا رابطہ کس سے قوی کرتے ہیں؟ خدا سے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفس کو قوی بناتے ہیں۔ یعنی مخلوق خدا کے سے کو جب دیتے ہیں تو اذیت دینے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بس ایسے لوگوں کی مثال ایسے باغ، ان کے انفاق کی مثال ایسے باغ جیسی ہے جو بلندی پہ ہو، بارش ہر وقت آتی ہے اس بلندی پہ ہر وقت بارش آتی ہے، اگر زیادہ بارش بھی نہ ہو تو ہلکی پھوار ہی اسے فائدہ پہنچاتی ہے، ٹھنڈی ہوا اس تک آتی ہے۔ بس زکوٰۃ اقتصادی عبادت ہے، بس زکوٰۃ ہماری ریاکاری، احسان جتلانے اور اذیت دینے سے کی اجتماعی بیماریوں سے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام زکوٰۃ ادا کرنا، صرف تمہارا ولی خدا اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئیں اور قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ رکوع کی حالت میں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 یا سورہ انسان کی آیت نمبر 8، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا، سورہ انسان کے وہ کھلاتے ہیں کھانا حب خدا میں
کہ سورہ انسان کی آیت نمبر 9 بتا رہی انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم خدا کی محبت میں، خدا کی رضا کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں. ٹھیک، بس یہ محمد اور آل محمد تمام شرائط کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر، جس طرح تمام شرائط کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، اسی طرح تمام شرائط کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. کوئی غفلت نہیں. کہ قرآن نے کہا ہے الہی مرد کون ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت، ایسے مرد ہیں جو غافل نہیں ہوتے دنیاوی کام سے، تجارت سے، کسی معاملے سے، کہ وہ یاد خدا سے غافل ہو جائیں، نماز قائم کرنے سے غافل ہو جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل ہو جائیں. یہ اس آیت کے کامل ترین مصداق محمد اور آل محمد علیہ السلام، کہ ایسے مرد ہیں جو غافل نہیں، جن کو غافل نہیں کرتی ان کی تجارت، ان کے معاملے یاد خدا سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. ٹھیک، بس یہ کامل ترین زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. بس نماز اور زکوٰۃ کے درمیان قرآن میں دیکھیں تو ساتھ ساتھ ذکر ہوئے ہیں، بڑا گہرا تعلق ہے. فویل للمصلین، مصلین سے شروع، پھر فویل للمصلین، پہلے وصلین، پھر یمنعون الماعون، معاون یعنی زکوٰۃ سے منع کرتے ہیں. ٹھیک، بس زکوٰۃ ہر چیز کی الگ، ہر چیز کی زکوٰۃ الگ. بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، قدرت کی زکوٰۃ انصاف ہے یا معاف کرنا ہے، خوبصورتی کی زکوٰۃ پاکیزہ ہونا ہے، کامیابی کی زکوٰۃ معاف کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، شجاعت کی زکوٰۃ راہ خدا میں جہاد کرنا ہے، عقل کی زکوٰۃ جاہلوں کا بوجھ اٹھانا ہے، انہیں عالم کرنا ہے، علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جہاد اکبر کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. شفاعت کی زکوٰۃ، شفاعت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے مقام و رتبے کی زکوٰۃ شفاعت ہے، کہ کسی کی شفاعت کر دینا ہے. اور سالم ہونے کی زکوٰۃ، کہ ہم سالم ہیں تو کیا کریں؟ مطیع بنیں، اطاعت گزار بنیں. سالم ہونے کی، صحت مند ہونے کی زکوٰۃ اطاعت گزار ہونا ہے. سلطنت کی زکوٰۃ غریبوں کو، فقیروں کو پناہ دینا ہے. ٹھیک، قرآن میں آئیں تو قرآن میں امام علی علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری آیات اتری ہیں. مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مال کو دیتے ہیں رات اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ طور پہ، ان کا رب ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہیں خوف ان سب پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ آیت امام علی علیہ السلام کے لیے اتری ہے. جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت امام علی علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی کہ 4 درہم تھے امام کے پاس، 1 درہم شب کو راہ خدا میں خرچ کیا، 1 درہم دن کو راہ خدا میں خرچ کیا، اور 1 درہم مخفیانہ طور پہ راہ خدا میں خرچ کیا، اور 1 درہم آشکار طور پہ راہ خدا میں خرچ کیا. اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 99. یہاں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 پہلے ہم نے بتائی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت بھی علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی کہ جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ نماز ظہر کو رسول خدا کے ساتھ میں ادا کر رہا تھا نماز ظہر کو، کہ اچانک ایک فقیر آیا، مسجد میں آیا فقیر، اور مسلمانوں سے مالی مدد کی درخواست کی، لیکن فقیر کو کوئی جواب نہیں ملا. فقیر نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور کہا کہ خدا تو گواہ رہنا کہ میں مسجد نبوی میں آیا ہوں اور میں نے مدد کی درخواست کی ہے، لیکن کوئی میری مدد نہیں کر رہا. امام علی نے رکوع کے دوران اپنی انگلی کو آگے بڑھایا، سیدھے ہاتھ کی انگلی میں امام نے اس سیدھے ہاتھ کی انگلی کو آگے کیا اور فقیر نے اس انگلی سے انگوٹھی اتار دی. بس امام رکوع میں زکوٰۃ دینے والے بنے. ٹھیک، بس یہاں سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ الہی مرد ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر دوسروں کو، اگرچہ خود ان چیزوں کے محتاج ہی کیوں نہ ہو، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. بس یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں، جناب زہرا سلام علیہا ہیں، اور ان کے ساتھ رہ کے جناب فضابی ہیں، جو جناب فضابی کہ ان حضرات نے روزے بھی رکھے اور پھر اپنی افطاری
راہ خدا میں دی، یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو خدا کی محبت میں، خدا کی رضا میں دی۔ بس یہ حضرات کامل طور پہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، تمام شرائط کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان کے صحیح پیروکار بنیں۔ صلی اللہ علیہ محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔